بسم الله الرحمن الرحيم. فالأول ما فسره بقوله والمجادلة هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، فإن كان المجادل مجيبا كان سعيه ألا يلزم ويسلم عن كان سعيه ألا يلزم من إلزام الغير إياه ألا يلزم ويسلم عن إلزام الغير إياه، وإن كان سائلا كان سعيه أن يلزم الغير، وقد يكون السائل والمجيب كلاهما مجادلين، فلذا قال قدس سره وهي المنازعة التي تدل على المشاركة. وأما إذا كان المجادل أحدهما فلما كان من شأن غير المجادل ألا يتوجه إلى قول المجادل ويؤرز عنه غلب المجادل أطلق صيغة المشاركة. والثاني ما بينه بقوله والمكابرة، هذه أي المنازعة لا لإظهار الصواب، إلا أنه لا لإلزام الخصم أيضا، كما أنه ليس لإظهار الصواب. والتذكير الضمير في أنه لأن المصدر ضداء يذكر ويؤنث. ثم لما فرغ من تعريف المناظرة وزديها اللذين بهما تبين حقيقتها، كما قال المحققون حقائق الأشياء تتبين بأزدادها، وكان النقل من الكتاب أو من الثقة في زماننا أولى من الإثبات بالدليل لكونه مفزيا إلى كثرة النزاع، أردفه بتعريفه فقال والنقل هو الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا أنه قول الغير، يريد أنه لا يلزم في النقل الإتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه، بل إنما يلزم الإتيان به على وجه لا يتغير معناه، ومع ذلك يلزم إظهار أنه قول الغير، كأن يقول مثلا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النية في الوضوء ليست بفرض. وأما الإتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه أنه قول الغير لا صريحا ولا ضمنا ولا كناية ولا إشارة فهو اقتباس، والمقتبس مبتدأ في اصطلاحه. اچھا ابھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو قید اخیر ہے اظہارا للصواب، یہ جو تعریف میں قید اخیر ہے اظہارا للصواب، یہ قید احترازی ہے. مجادلہ اور مکابرہ دونوں کو اس قید سے نکال دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو اب مجادلہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اظہار للصواب سے نکلتا ہے وہ ہے کیا چیز؟ اسی طرح مکابرہ کیا چیز ہے بھائی؟ جب اظہار للصواب سے نکلتا ہے تو وہ ہے کیا چیز؟ اس لیے کہتے ہیں مجادلے کی تعریف کر دی کہ ہی المنازعۃ لا لإظہار الصواب بل لإلزام الخصم. وہ بھی اسی طرح ہی منازعہ ہے، لیکن دیکھو یہاں پر لفظ منازعہ لے آئے کیونکہ مناظرہ تو نہیں ہے نا، تو توجہ المتخاصمین تو مناظرہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں توجہ المتخاصمین نہیں لائے. کیا لے آئے؟ منازعہ، کہ بس یہ تو جھگڑا ہے بھائی. تو جھگڑا کس لیے ہے؟ لا لإظہار الصواب، اظہار ثواب کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ کس نیت سے ہے؟ لإلزام الخصم، تاکہ یہ اپنا مد مقابل کو میں ملزم کر دوں، اس کو الزام دے دوں، اس کو شرمندہ کروں، اس کو لاجواب کر دوں. نہیں، اس غرض کے لیے جب ہوتا ہے کہ بھئی اپنے مد مقابل کو میں الزام دے دوں، بس اظہار حق مقصد نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ. اب کہتے ہیں بھائی دیکھو الزام خصم کی نیت سے جو منازعہ ہوتا ہے وہ مجادلہ ہو گیا. اب یہاں
مجادلین یعنی منازعین تو دو ہیں نا، مناظرہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. تو اگر ایک مجادل ہے، فرض کرو وہ جو جواب دینے والا ہے نا مدعا علیہ وہ مجادل ہے، اور مدعی جو ہے وہ صحیح مناظر ہے. اس نے نیت کی ہے اظہار الثواب کی، مدعی نے، لیکن مجیب اس کی نیت کیا ہے؟ وہ اظہار الثواب نہیں، وہ کہتا ہے میں اس مدعی کو ملزم کرنا چاہتا ہوں، شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، لاجواب کرنا چاہتا ہوں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کی تو کوشش یہی ہے نا کہ یہ جو میرا سائل ہے، جو دلائل دے رہا ہے مدعا کے اس بات کے اوپر، یہ تو مدعا ثابت کرتا ہے تو مجھے شرمندہ کرے گا. اگر اس کا مدعا ثابت ہو گیا تو میرے اوپر الزام آ جائے گا کہ بھی تو ہار گیا. تو مجیب جو ہے اس کی سعی کیا ہوگی کہ سائل کے الزام سے اپنے آپ کو بچا سکے. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مُجِيبًا، اگر مجادل جو ہے وہ مجیب ہے تو كَانَ سَعْيُهُ أَلَّا يُلْزَمَ وَيُسْلَمَ عَنْ إِلْزَامِ الْغَيْرِ إِيَّاهُ، اس کی سعی یہ ہوگی کہ اللہ یلزم، کہ میں ملزم نہ بن سکتا، ہاں، اور میں سالم رہوں کس سے؟ الزام سائل سے. کیونکہ یہ سائل اگر دلائل دے گا اور اس نے اگر دعویٰ ثابت کر دیا تو بابا مجھے تو لوگ کہیں گے تو ہار گیا ہے، تو یہ لوگ مجھے الزام دیں گے. تو اس کی سعی کیا ہوگی؟ اس الزام سے اپنے آپ کو بچانے کا، کبھی بچ جاؤ. یہ تو اگر مجیب ہے تو ہمیں وہ امکان سائل، اور اگر مجادل جو ہے وہ اگر سائل ہے یعنی مدعی ہے، ہاں، تو کان سعیہ ان یلزم الغیر، اس کی سعی کیا ہوگی کہ اس اپنے مد مقابل کو ملزم کرو، یعنی دلیل ایسی دے دو کہ میرا مدعا ثابت ہو جائے. سمجھ آ گئی یہ؟ اچھا، تو یہ تو اگر ایک ایک مناظرین میں سے ایک اگر مجادل ہے تو پھر ان کا مطمح نظر ہر ایک کا جدا جدا ہے. لیکن دیکھو اب مجادلین تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں نا، یہ دونوں کی نیت خراب ہو. ایک کی بھی نیت کیا ہے کہ میں اس کو ملزم قرار دیتا ہوں، دوسرے کی بھی نیت ہے کہ میں اس کو شرمندہ کرتا ہوں، اس کو لاجواب. اس لیے کہتے ہیں ماتن نے منازعہ مفاعلہ کا صیغہ یہاں استعمال کیا کہ جانبین سے بھی ہو سکتا، دونوں بھی مجادل بن سکتے ہیں. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وقد یکون السائل والمجیب کلاہما مجادلین، کبھی دونوں مجادلین بنتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں فلذا قال قدس سرہ، میر سید شریف نے کیا فرمایا کہ وہی المنازعۃ التي تدل علی المشارکۃ، منازعہ کا لفظ بولا، مفاعلہ کا جو مشارکت بردار ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اچھا جب مشارکہ کے لیے صیغہ جو تھا وہ لے آئے یہاں پر، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ المجادلہ تو مجادلہ کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ دونوں جدالی ہوں، دونوں جدالی ہوں. تو اب اگر ایک جدالی ہے دوسرا جدالی نہیں ہے تو اس مناظرے کے اوپر تو مجادلہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی.
ایک جدال کر رہا ہے تو دوسرا صحیح مناظر ہے، اس کی نیت اظہار للثواب کی، تو پھر یہ مجادلہ ہوا؟ یہ تعریف تو مجادلے کی اس پر صادق نہیں آتی۔ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں شارع، فرماتے نہیں صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس کو کیوں مجادلہ کہا؟ وہ جو ایک مجادل ہے، دوسرا تو مجادل نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وہ کیسے داخل ہے بھائی؟ کہتے دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دو جانبین ہوتے ہیں نا، تو ایک جانب کو لوگ کبھی غلبہ دیتے ہیں تو وہی لفظ تثنیہ میں استعمال کر دیتے ہیں اور مشارکت کے صیغے میں لے آتے ہیں۔ ہاں؟ جیسے طرفین ہے نا، ماں باپ، تو آپ کہتے ہیں ابوین، اب کو غلبہ نہیں دیا، سمجھائیے۔ تو والدین، والد کو غلبہ نہیں دیا۔ تغلیباً ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھو وہ ایک بیچارہ تو مجادل نہیں ہے، وہ تو صحیح مناظر ہے، لیکن جب وہ مناظر ہے دوسرا مجادل ہے، اور اس مناظر کو پتہ لگ گیا کہ یہ دوسرا مجادل ہے، تو یہ پھر بھی اس کے سوال کا جواب دے رہا ہے، پھر بھی مناظرہ کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی مجادل ہے۔ کیوں؟ کہ مناظر کے شان کے لائق نہیں ہے یہ کہ مجادل کے کلام کو وہ توجہ دے۔ وہ کہتے ہیں نکل جا، وہ ہوتے بات سمجھتا نہیں ہے، سمجھائیے۔ تو مجادل کے کلام کو توجہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ کس کو؟ مناظر کے لیے نہیں لائق کہ وہ مجادل کے کلام کو توجہ دے۔ تو جب یہ اس مجادل کے کلام کو بھی توجہ دے رہا ہے اور اس کے بھی جوابات دے رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی مجادل ہے۔ اس لیے دونوں کے اوپر مجادل کا اطلاق کر دیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تقریباً دونوں کو مجادل کہہ دیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُجَادِلُ أَحَدَهُمَا، جب مجادل ایک ہو تو فلما كان من شان غیر المجادل الا يتوجه الى قول المجادل ويعرض عنه۔ غیر مجادل یعنی جو صحیح مناظر ہے، اس کی شان سے تو یہ ہے کہ وہ بالکل توجہ ہی نہ دے قول مجادل کو، ہاں، ويعرض عنه، اور اس سے منہ پھیر دے کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، سمجھائیے۔ تو لیکن جب وہ جدال کر رہا ہے اور یہ دوسرا اس کے جدال کا جواب دے رہا ہے، تو وہ تو توجہ دے رہا ہے، تو پتہ لگا یہ بھی اسی کی طرح ہے، سمجھائی؟ اس لیے کہتے ہیں غلب المجادلہ، مجادل کو غلبہ دے دیا وہ غیر مجادل پر۔ ایک تو غیر مجادل ہے، تو مجادل کو غلبہ دے دیا کس پر؟ غیر مجادل پر۔ وَأَطْلَقَ صِيغَةَ الْمُشَارَكَةِ، تو مشارکت والے صیغے کا اطلاق کر دیا کہ یار یہ بھی مجادل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشارکت کا صیغہ اس لیے انہوں نے ماتن نے استعمال کیا۔ دوسری چیز جو وہ مقابرہ تھا نا، کہتے ہیں اس کو یہ تعریف اس قول سے بیان کر دی، والمقابرۃ ھذہ الا انہ لا لالزام الخصم ایضا۔ ہی کا مشار لے بتاتا ہے شارع آپ کو کہ ای المنازعۃ لا لاظہار الصواب، کہتے ہیں یہ جو مقابرہ ہے یہ بھی یہی چیز ہے۔ یہی چیز کیا مطلب؟ یہ جو پہلے ذکر ہو گیا، کیا چیز؟ منازعہ لا لاظہار الصواب، لیکن اس کے ساتھ ایک قید اور ملاؤ گے کہ دیکھو وہ تو منازعہ تھا لا لاظہار الصواب، تو پھر دوسری قید وہاں کیا تھی؟ بل لالزام الخصم،
الزام خصم کو ثابت کر دیا نا کہ الزام خصم کی نیت سے تھا. یہاں اس کی بھی نفی ہے، اس کی بھی کہ ہے تو منازعہ لا لإظہار الثواب لیکن لإلزام الخصم بھی نہیں ہے. مناظرین یا مناظر کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس خصم کو الزام دے دوں، یہ بھی نیت نہیں. کیا نیت ہے؟ مناظرہ کرتا ہوں تاکہ میں علماء میں مشہور ہو جاؤں کہ میرا اتنا علم ہے، کہ میری شہرت بمناظر اسلام ہو جائے کہ یہ تو مناظر اہل سنت ہے. اس نیت سے کر رہا ہے. الزام خصم بھی مقصد نہیں ہے، اظہار حق بھی مقصد نہیں ہے، الزام خصم بھی مقصد نہیں ہے. صرف اپنی بڑائی اور اپنے لیے ایک لقب کمانا کہ مجھے لوگ لقب دیں کس کا؟ مناظر اسلام کا یا مناظر اہل سنت کا. اس نیت سے جو کر رہا ہے یہ تو الزام الخصم بھی نہیں ہے نا بھائی، اب اظہار حق کے لیے بھی نہیں ہے نا. اس لیے یہ مکابرہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس مکابرے کی تعریف میں دیکھو نا، اس کو عام کر دیا انہوں نے کہ الزام خصم کے لیے بھی نہ ہو، اظہار حق کی نیت سے بھی نہ ہو، باقی جس نیت سے بھی ہے وہ سب مکابرہ ہے. کوئی بھی نیت فاسد ہے، سب مکابرہ. سمجھ آئیے، چاہے اپنے علمیت کے اظہار کے لیے، چاہے معاشرے میں کسی اور غرض فاسد کے حاصل کرنے کے لیے ہے. سمجھ میں آئیے. تو بہرحال یہ جو اغراض فاسدہ کے لیے کوئی بھی منازعہ ہے اس کو مکابرہ کہتے ہیں. ہاں آئسوں میں کمان نہ لیس لإظہار الثواب. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے کہا کہ الا انہ لا لإلزام الخصم انہ، حالانکہ ادھر ذکر ہے منازعہ کا، تو ضمیر تو منازعہ کی طرف آئے تھے نا. تو اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو تانیث کا صیغہ آنا چاہیے، انہا ہونا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہے، یہ منازعہ جو ہے یہ مصادر میں سے، ضد تا مصادر میں سے، اور یہ تا والے مصادر ہوتے ہیں نا، جیسے یہ منازعات ہے، ہاں منازعات، مکابرۃ، مجادلۃ، مفاعلۃ، مقارنۃ، یہ جو تا والے مصادر ہیں، یہ تا والے مصادر جو ہے بھائی یذکر و یؤنث، یہ ان کی طرف ضمائر عائد کرنا مذکر کے بھی جائز ہے، مؤنث کے بھی، دونوں جائز، کیونکہ یہ تا تانیث کی تو ہے نہیں، یہ تا تو مصدری ہے. اگر تا تانیث کی ہوتی تو پھر تم انہا کہنا ضروری ہوتا، لیکن یہ تا تو مصدریت کی ہے، اس لیے یہاں تذکیر کا صیغہ بھی لا سکتے ہو، تانیث کا بھی لا سکتے ہو. اچھا، اب یہ تو بات ہوئی ختم، مناظرے کی تعریف بھی ہو گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یار مناظرے کی تعریف بھی ہو گئی ہے، اور مناظرے کے جو ضدین ہیں نا، ضدین کی تعریف بھی ہو گئی. کہ اصل میں مناظرے کے ضدین کی تعریف بھی اصل میں یہ مناظرے کی تعریف ہے. ضدین کی تعریف بھی کس لیے کی ہے؟ مناظرے کی وضاحت کے لیے. کہتے ہیں وہ قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، کما قال المحققون، کہ حقائق الاشیاء تتبین بازدادها یا تعرف بازدادها. ہاں تو اس لیے اب ضدین تھے نا مناظرے کے، ضدین مجادلہ مکابرہ، تو دونوں ضدین کو جب آپ نے پہچان لیا تو جو ایسا نہیں ہے بس وہ مناظرہ، ایسا نہیں ہے، مجادلہ بھی نہ ہو، مکابرہ بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ مناظرہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں
کہ ثم لما فرغ من تعریف المناظرۃ وضدیہا اللذین بہما تبینوا یعنی تتبین حقیقتها، ہاں جس سے مناظرے کی حقیقت کا بیان ہوتا ہے، کما قال المحققون جیسے محققین نے فرمایا کہ حقائق الاشیاء تتبین باضدادها، سمجھائیے تو ایک تو یہ مناظرے اور مجادلے کی باتیں ختم ہو گئی۔ اب مناظرے کو پہچاننے کے بعد دلائل کا مرتبہ آتا ہے، ہاں تو دلائل نقلیہ بھی ہوتے ہیں عقلیہ بھی ہوتے ہیں۔ دلائل نقلیہ بھی ہوتے ہیں عقلیہ بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کہتے ہیں یار نقل ہے نا، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، نقل کو مناظرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وَكَانَ النَّقْلُ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ الثِّقَةِ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى مِنَ الْإِثْبَاتِ بِالدَّلِيلِ۔ آپ دعوے کو ثابت کرتے ہیں تو دو طریقے ہیں، یا دلیل نقلی پیش کرو گے یا عقلی۔ تو کہتے ہیں یار یہ نقل ہے نا، بالخصوص ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نقل جو ہے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ کتاب اللہ سے نقل کریں، ہاں حدیث سے نقل کریں، دعوے پر دلیل دے دیں، اور یہ نہیں ہے تو او من الثقۃ یا کسی ثقہ عالم کے قول کا حوالہ دے دیں۔ قاضی خان نے یہ فرمایا، ثقہ عالم ہے، سمجھائیے، یا آپ یہ کہتے ہیں حضرت امام اعظم نے یہ فرمایا، ایک ثقہ عالم ہے۔ حضرت امام شافعی نے اگر عقائد کا مسئلہ ہے، حضرت امام شافعی نے یہ فرمایا، ایک ثقہ عالم ہے۔ اسی طرح کسی ثقہ کا قول نقل کرے، کہتے ہیں یار یہ جو نقل ہے نا یہ اولا من الاثبات بالدلیل۔ اگر آپ اپنے دعوے کو دلیل عقلی سے ثابت کریں گے وہ بہتر نہیں ہے، یہ نقل بہتر ہے۔ کیوں کہ اپنی عقلی دلیل آپ دیں گے تو آپ صغرا بنائیں گے، کبرا بنائیں گے، نتیجہ نکالیں گے، تو خصم اعتراض کر دے گا نا تمہارے صغرا پر یا کبرا پر، تو بات لمبی نہیں ہو جائے گی، وہ تم پھر جواب دو گے، ہاں تو وہ پھر اعتراض کرے گا، تو دلیل عقلی میں بات لمبی ہو جائے گی، برخلاف اس کے کہ جب آپ نقل پیش کریں گے یہ قرآن کی آیت ہے یا یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حدیث ہے، سمجھائیے، یا یہ ثقہ عالم کا قول ہے، تو جب آپ نقل پیش کریں گے تو نقل کے اوپر وہ کیا اعتراض کرے گا؟ اس میں تو آپ نے کوئی صغرا کبرا نہیں بنایا۔ عائشہ میں نقل کے متعلق زیادہ سے زیادہ اعتراض جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ نقل کی تصحیح کرو، جو ناقل ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ نقل کی تصحیح، کہ تم نے کہا امام اعظم نے کہا ہے، اچھا یہ پیش کرو کتاب، امام اعظم نے کہاں فرمایا، سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو یہ بات ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی وَكَانَ النَّقْلُ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ الثِّقَةِ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى مِنَ الْإِثْبَاتِ بِالدَّلِيلِ، اس بات بالدلیل سے وہ بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إِلَى كَثْرَةِ النِّزَاعِ، اس لیے کہ یہ جو اگر دلیل سے ثابت کرو گے تو یہ اس بات بالدلیل جو ہے یہ تو مفضی ہے کثرت نزاع کی طرف، کہ وہ تمہارا خصم جو ہے وہ تمہارے صغرا کے اوپر اعتراض کر دے۔ بھائی صغرا کے لیے یہ شرط ہے اس شکل میں، تو اس میں تو وہ شرط نہیں پائی جاتی، کبرا کے لیے یہ شرط ہے اس شکل میں تو وہ شرط نہیں پائی جاتی، ہزار اعتراض کر دیں گے تو کثرت نزاع بن جائے گا نا۔ اس لیے کہتے ہیں جب نقل اولا تھا تو اردفہ بتعریفہ، ماتن نے میر سید شریف نے متن میں
نقل کی تعریف اب شروع کر دی کہ نقل کس کو کہتے ہیں. مناظرے کی تعریف کے بعد کیا کر دیا؟ اس لیے کہتے ہیں وَالنَّقْلُ هُوَ الْإِثْبَاتُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بِحَسْبِ الْمَعنَى مُظْهِرًا أَنَّهُ قَوْلُ الْغَيْرِ. یہ نقل کی تعریف ہے کہ نقل یہ ہے کہ آپ کسی غیر کا قول جو ہے وہ پیش کریں، لیکن غیر کا قول پیش کرتے ہیں تو اس کا یہ اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ اس غیر کے نقل بلفظی ہی پیش کریں، کہ غیر کے جو الفاظ ہیں نا اس میں بھی چینجز نہ آئے، یہ ضرور نہیں ہے. سمجھ میں آئیے؟ علامہ ہوا علیہ بحسب المعنی، غیر کا قول نفس الامر میں جیسا ہے بے اعتبار معنی جیسا ہے ویسے آپ پیش کریں کہ معنی میں تغییر نہ آئے. لفظ پیش کرنا ضروری نہیں ہے غیر کا، یعنی نقل باللفظ ضروری نہیں ہے، نقل بالمعنی کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ ضروری ہے کہ مظہراً انہ قول الغیر، ہاں ناقل جو ہے وہ یہ ظاہر کرے گا کہ بھئی یہ فلاں کا قول ہے، ظاہر کرے گا یہ فلاں کا قول ہے. ابھی مثال دیں گے آپ کو. کہتے یرید انہ لا یلزم فی النقل الاتیان بقول الغیر بحیث لا یتغیر لفظہ. نقل میں کہتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ اتیان بقول الغیر اس طریقے سے کرے کہ اس کے لفظ میں بھی تغیر نہ آئے، یہ ضرور نہیں ہے. بل انما یلزم الاتیان بہ علی وجہ لا یتغیر معناہ، بلکہ مطلب یہ کہ اس طریقے سے پیش کرے کہ اس کے معنی میں تغیر نہ آئے، لفظ متغیر ہو جائے تو خیر ہے. سمجھ آئیے؟ ومع ذلک یلزم اظہار انہ قول الغیر، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ یہ ظاہر کرے گا کہ بھئی یہ قول غیر ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ قول غیر ہے. کأن یقول، مثال دیتے ہیں جیسے یوں کہے مثلا کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ فی الوضوء لیست بفرض. قال ابو حنیفہ، تو دیکھو ظاہر کر دیا نا کہ امام اعظم کا قول ہے. وَأَمَّا الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ قَوْلُ الْغَيْرِ، ہاں کسی غیر کا قول نقل کرنا پیش کرنا اس طریقے سے کہ اس سے یہ نہ پتہ لگے کہ بھئی یہ قول غیر ہے. دیکھو صراحتاً بھی اس نے تصریح بھی نہیں کی کہ یہ قول غیر ہے، ضمناً بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ قول غیر ہے، کنایتاً و اشارتاً بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ قول غیر ہے. اس طریقے سے انہوں نے قول غیر کو پیش کیا کہ بالکل کسی طریقے سے بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ قول الغیر ہے. تو اگر قول غیر کو اسی طریقے سے پیش کرتا ہے تو اس کو نقل نہیں کہتے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہو اقتباس، اس کو اقتباس کہتے ہیں. اور اقتباس کا کیا حکم ہے؟ والمقتبس مدع فی اصطلاحہم، مقتبس جو ہے وہ مدعی ہے. مناظرین علماء کی اصطلاح میں مقتبس کیا ہے؟ مدعی. تو سمجھو اگر اس نے نقل اس طریقے سے پیش کیا کہ قول الغیر ظاہر نہیں ہو رہا تو مطلب یہ کہ یہ اس قول کا مدعی ہے کہ یہ میرا قول ہے. اب میرا قول ہے تو پھر اعتراض کرے گا، پھر ثابت کرو، اس کے اوپر اعتراض ہوگی، پھر وہ ثابت کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ قول الغیر کو ظاہر کریں تو آپ کے ذمے صرف اتنا بھی آ رہا ہے کہ آپ تصحیح نقل کریں، بس اس کا اثبات آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ تو قول الغیر ہے، وہ جانے. سمجھ آئیے؟ لیکن اتنا قدر آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ نقل کو